بات کروں رک کے یہاں پہ میرے محبوب کے مدینے میں کیا نہیں ہوا۔ سیاست کو میرے محبوب کے مدینے میں لے جایا گیا۔ وہ شہباز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پی ٹی آئی ہو، وہ عمران خان ہو، یا وہ جو بھی ہے، ہم اسے نہیں جانتے، نہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہے۔ مگر اس سیاست کو میرے محبوب کے مسجد نبوی، وہ شہر مدینہ جہاں پہ فرشتے بھی جب آئیں تو ان کے جو نورانی پر ہیں ان کی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی، جہاں پہ فرشتے جب آئیں تو کہا لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، میرے نبی کا دربار ہے، سانس بھی آہستہ لینا، پوری آنکھیں نہ کھولنا، زبان بلند نہ کرنا، زندگی کی جو کمائی ہے ساری برباد کر دوں گا۔ ادب کے ساتھ حاضری دینا، اور وہاں جا کے ہم گالی گلوچ کریں، وہاں جا کے ہم نعرے لگائیں، تو ذرا سوچیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر۔ صحابہ کو جب یہ آیت پتہ چلی تو بہت سے صحابہ نے بولنا ہی بند کر دیا کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے زبان بند کر لی۔ حضور نے پوچھا کیوں نہیں بولتے؟ حضور کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں آج کے شیطانوں کی زبان کیسے کھل گئی؟ آج کے یزید وہاں جا کے جو یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کیا تماشا ہے؟ دین رسول کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی کو جب بنایا گیا، 20 کلومیٹر دور تک جا کے ہتھوڑوں کے اوپر کپڑے باندھ کے لایا جاتا، اور پھر آ کے وہاں پہ کام کاج کیا جاتا کہ میرے رسول کے روزے کے اندر بھی بالکل بھی آواز نہ جائے، میرے حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال میرے حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے آپ نے درس محبت دیا ہے، 40 سال امام مالک نے، اور پتہ کتنا ادب کیا ہے، حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، اور کہا ہم تو کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے اس کالی کملی والے نے فرمایا ہے۔ اتنے قریب تھے میرے حضور کے، جب کتاب کا صفحہ کھولتے ہیں تو کتاب کے صفحے کی بھی آواز نہیں پیدا ہونے دیتے۔ امام مالک مدینے کی گلیوں میں نہیں چلتے۔ امام مالک کی زندگی کو پڑھو، کیسا عاشق رسول ہے، مدینے کی گلیوں میں نہیں چلتے۔ کسی نے کہا مالک گلیوں میں کیوں نہیں چلتا؟ کہا مالک کے قدم اس قابل نہیں ہیں، جس جگہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں وہاں میں پیر رکھوں، اور یہ وہاں جا کے گالی گلوچ کریں۔ امام مالک کو کسی نے دیکھا مدینے کی دیواروں کو چوم رہے ہیں، کسی نے کہا مالک دیوانہ ہو گیا ہے؟ کہا ہاں محمد کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہوں، ہاں ہو چکا ہوں دیوانہ۔ کہا مالک کیوں چومتا ہے؟ کہا کیا پتہ کسی دیوار پہ میرے حضور کا ہاتھ لگا ہو، میں تو حضور کی انگلیوں کے نشان تلاش کر رہا ہوں، میں تو ان کو چوم رہا ہوں۔ امام مالک حاجت کے لیے مدینے میں نہیں بیٹھے، مدینے میں کبھی نہیں بیٹھے۔ 3 دن کے بعد علماء نے لکھا حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، پیشاب پخانہ کے لیے، اور بھی مدینے سے باہر جایا کرتے تھے، اور جب جاتے تھے مڑ مڑ کے گنبد خضرا کو دیکھا کرتے تھے، اور واپس سپیڈ کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ پوری زندگی حج نہیں کیا، بس ایک حج کیا، اس کے بعد دوبارہ حج کے لیے نہیں گئے۔ کہتے ہیں میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ ایک بزرگوں کا میں نے واقعہ پڑھا ہے، وہ کہتے پتر مجھے 30 سال ہو گئے ہیں مدینے میں رہتے ہوئے، 30 سال، اور کہتے ہیں بیٹا میں نے 30 سال کے اندر مدینے کی گلیوں میں کتوں کے بھونکنے کی بھی آواز نہیں سنی ہے۔ 30 سال کے اندر کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں آئی، مگر یہ کتے وہاں جا کے بھونکتے ہیں۔ کیوں؟ سیاست، لیڈر۔ او بھائی کیسا لیڈر ہے؟ میں کہتا ہوں تم مجھے گرنٹ